اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اور ناظرین اکرام، دین اسلام ہم سے قربانی کا تقاضا کیا کرتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ نے اسلام پھیلانے کی بات کی ہے تو آپ کو ہمیشہ ٹائٹل میں قربانی نظر آئی ہے۔ اگر آپ نے قربانی نہیں کی، قربانی نہیں دی، تو سمجھ لیجئے آپ اسلام ہی نہیں پھیلا رہے۔ اسلام پھیلانے کا سب سے اہم سب سے پہلا اگر کام ہے تو وہ قربانی ہے۔ ٹائم کی قربانی، جسم کی قربانی، نمود و نمائش کو سائٹ پہ رکھنا پڑے گا۔ ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد تمام دنیا کو سائٹ پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں مشغول ہونا ہے۔ اگر جنگ کرنی ہے تو تلوار نکالنی ہے، اگر کسی کو خاموش کرنا ہے تو زبان والی تلوار کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ ہر جگہ، ہر مقام پر، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، کسی بھی مقام پر چلے جائیں، اگر جنگ کی بات آئے، محبت کی بات آئے، بھائی چارگی کی بات آئے، اسلام پھیلانے کی بات آئے، تو آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کو بھیجا اور بہت سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے۔ مقبول ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے ان سے امتحانات لیے۔ ان امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے۔ جب کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو مقبول کر دیا، اللہ نے ان کو پسندیدہ قرار دے دیا۔ انہی میں سے کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت بھی ہے۔ ناظرین، اہل بیت اور صحابہ اکرام آپس میں یوں ہیں، ایک ہیں آپس میں، لیکن دنیا بدلتی چلی گئی، لوگ آتے چلے گئے، دنیا آگے بڑھتی چلی گئی، ہم اپنی اپنی چیزیں اس میں ایڈ کرتے چلے گئے۔ ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو بالکل جدا جدا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے، اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے۔ ستارہ اور کشتی، آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا نا، ستارہ اور کشتی کی مانند والا سلسلہ ہے۔ اگر آپ ستارے کو چھوڑ دیں گے تو کشتی آپ کی ڈگمگاتی رہے گی۔ اگر آپ کشتی کو چھوڑ دیں گے تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، آپ ڈوب جائیں گے۔ تو دونوں کو تھامنا ہوگا۔ آج ہم کوشش کریں گے، الحمدللہ لاسٹ پروگرام میں پچھلے پروگراموں میں ہم نے صحابہ اکرام کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم اہل بیت کی شان جانیں گے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ان کی شان بیان کریں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے یہاں میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں ایک اہل بیت بھی ہے۔ آج ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ ساجد محمود امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج الحمدللہ ہم اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے، اور آپ سنائیں گے، ہم سماعت کریں گے۔ ہم اس قابل تو نہیں کہ ہم سن سکیں، ایسی زبانیں ہمارے پاس کہاں ہیں کہ ہم بیان کر سکیں، لیکن ہم اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العزت نے اہل بیت کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، ارشاد فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ سبحان اللہ، بعد سبحان حمد و اللہ۔ صلات کے نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے ایسے بہترین اور بابرکت پروگرام میں بندہ ناچیز کو مدعو کیا، آپ کا شکریہ۔ اور موقع محل کے مناسبت سے، مہینے کی مناسبت سے جو موضوع آپ نے منتخب کیا وہ بڑا عالی شان۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں ان اہل بیت اطہار کا ذکر سننے اور اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا اللہم فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت اہل بیت اطہار کے متعلق ارشاد فرماتا ہے
کہ بے شک اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے نجس کو ناپاکی کو دور فرما دے. مفہوم آیت کیا بات ہے. اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے؟ اہل بیت اطہار سے نجس اور ناپاکی کو دور فرما دے. وہ رب جو کام کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار پاک اور صاف ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے اہل بیت اطہار پاک اور صاف ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسی طرح اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. میرے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد تم نے ان دو چیزوں کو اگر تھامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسری چیز کے متعلق ارشاد فرمایا میرے اہل بیت اطہار. سبحان اللہ. میرے اہل و عیال، میرے اہل بیت اطہار ان کے دامنوں سے وابستہ رہو. ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب کو تھام لو، فرمایا تا قیامت تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیا بات ہے. چونکہ موضوع ایسا ہے تو اس موضوع پر جب گفتگو کرنے کا موقع ملا تو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اہل بیت اطہار کی شان بیان فرمائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اہل بیت اطہار سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا کہ مجھ سے بغض رکھا. اور یہاں اللہ کا بھی تو تعلق ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ رب العزت سے کی. بالکل ایگزیکٹلی. اور اسی طرح مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے نوح کشتی تیار کرو، تو کشتی جب تیار ہونے لگی، جب کافی تیار ہو گئی تو اس کشتی کے اندر ایک گھن جس کو کہتے ہیں جو کیڑا لکڑیوں کو کھاتا ہے وہ گھن لگ گیا. اب اہل بیت اطہار کی شان ملاحظہ فرمائیے. آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنی چاہیے، صحابہ کرام سے نہیں کرنی چاہیے. کچھ کہتے ہیں صحابہ کرام کا نام بلند ہے، اہل بیت اطہار. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا دین جو ہے ایسا بہترین دین ہے وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. بے شک جہاں قرآن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی وہیں اہل بیت اطہار کی شان بیان فرمائی. جہاں اہل بیت اطہار کی فضیلتیں موجود ہیں احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نا اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے. یہ دیکھیں جب حکم ہوا کہ اے نوح کشتی تیار کرو، کشتی تیار ہو گئی، گھن لگ گیا، کیڑا کھانے لگا کشتی کی لکڑی کو. عرض کی باری تعالیٰ کشتی تو میں نے تیار کر لی لیکن اس کشتی کے اندر یہ لکڑی کھانے والا کیڑا لگ گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، الہام ہوا، اے نوح کشتی کے چاروں کونوں کے اوپر 4 جھنڈے لگاؤ، اور ان 4 جھنڈوں کو لگانے کے بعد ان کے اوپر جو نام لکھنے ہیں وہ میرے آخری نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو 4 صحابہ ہیں ان کے نام لکھنے ہیں. ایک جھنڈے کے اوپر تم نے لکھنا ہے ابو بکر صدیق، دوسرے جھنڈے کے اوپر لکھنا ہے عمر ابن خطاب، تیسرے جھنڈے کے اوپر لکھنا ہے عثمان غنی، اور چوتھے جھنڈے کے اوپر لکھنا ہے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. اور فرمایا یہ جب تم لکھ کر اور لگا دو گے اللہ رب العزت آپ کی کشتی کو یہ لکڑی کھانے والے کیڑے سے محفوظ فرما دے گا. مورخین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو الہام ان کو ہوا ایسا ہی کیا. جب چاروں جھنڈے لگا دیے گئے، نام لکھ دیا گیا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس کشتی کو کیڑے سے محفوظ فرما دیا. مفسرین کرام، مورخین کرام، محدثین کرام اس بات کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں آج بھی جو شخص اپنے دل کے چاروں کونوں کے اوپر ان 4 صحابہ کرام کے جھنڈے لگا لے اور بیچ میں اہل بیت اطہار کا پھول جو ہے وہ رکھ لے، اللہ رب العزت اس کے دل کو نفاق جیسی برائی سے محفوظ فرما دے. اچھا حضرت ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن ہم بہت سے کم علمی ہیں مجھ جیسے یہ سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اہل بیت ہمیں نظر آتا ہے لکھنے میں پڑھنے میں خوبصورت ہے، پھول کی مانند ہے، خوشبو ہے، یقیناً اس کے مختلف پتے ہوتے ہیں نا، تو اہل بیت میں شامل کون کون ہے یہ بھی ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ، کیا پیارا آپ نے سوال کیا. بالکل اہل بیت اطہار کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہیں. تو یہ تو اتنی عام اور مشہور معروف بات ہے کہ اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. اس میں سب سے بہترین چیز اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ دیکھ لیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مباہلہ فرمایا، مباہلے کے لیے جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چیلنج دیا
کہ آپ آ جائیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں بھی اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں. تو اس موقع پر دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ساتھ لے کر گئے. اللہ اللہ، ایک طرف حضرت امام علی مقام امام حسین، دوسری طرف حضرت امام حسن، بچپنا ہے جی بچپنے کے عالم میں دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ اہل بیت اطہار، یہ پانچ تن پاک جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے اور مبائلہ فرمایا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظیم شان کامیابی عطا فرمائی. وہ لوگ حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، بالکل باطل کبھی حق کے سامنے نہیں ٹھہرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ گیا تو باطل بھاگ گیا. بے شک باطل کو اسی طرح جی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ وہاں موجود تھے صرف وہی اہل بیت اطہار کے اندر نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ سرٹیفکیٹ ارشاد فرمایا کہ سلمان فارسی ہمارے گھرانے میں سے ہے، ہمارے اہل بیت اطہار میں سے ہے. اور فی زمانہ آپ دیکھیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، گھر والے کسے کہتے ہیں. ہم اگر کسی کے متعلق ذکر کریں، یہ آپ کے گھر والوں میں کون کون، وہ اپنے ماں باپ کا ذکر کرے گا، اپنے بچوں کا ذکر کرے گا، اپنی بیوی کا ذکر کرے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہر وہ رشتے، چاہے وہ خونی ہوں یا رضائی ہوں، وہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ہیں. سبحان اللہ. لیکن مین پلر جو ہیں بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور سرکار دو عالم صلی اللہ. اچھا حضرت، اگر ہم یہ نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے جو پادری تھے وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا اگر انہوں نے بددعا دے دی، ہاتھ اٹھا لیے، تو ہماری تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، کوئی قیامت تک نام لینے والا نہیں رہے. ابھی چھوٹے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، چھوٹے ہیں. یہی حسین جب جوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو دائرہ اسلام پہ داخل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، اسی حسین کو پھر کربلا کی طرف جانا پڑتا ہے. سرکار جانتے ہیں. اچھا حضرت یہ تو بتائیں، کوئی ایک واقعہ میرے ذہن میں ایک دم آ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا. جانتے تھے تو اس وقت دعا فرما سکتے تھے، حضور کیوں نہیں فرمائی؟ بالکل. دیکھیں یہ تو آپ نے بہت بڑی بات بیان کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا بیٹا حسین کرب و بلا کی سرزمین کے اوپر شہید کیا جائے گا. یہ وہ حسین نا پشت پر سوار ہیں تو حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. یہ وہ حسین ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور فرمایا حسن اور حسین جنت کے دو پھولوں میں سے ایک پھول ہیں، دو پھولوں میں سے، جنت کے پھولوں میں سے پھول. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتہ، اس کے باوجود دعا کیوں نہیں فرمائی؟ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، میں اس کی آپ کو وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ رب العزت حکم ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم قربانی کرو. قربانی کس کی مانگی؟ آپ کے لخت جگر کی قربانی چاہیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے ہیں کہ میرے لخت جگر کی قربانی مانگی گئی. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تیار کر کے، نہلا دھورا کر، نئے کپڑے پہنا کر، بنا سنوار کر قربان گاہ لے کر جاتے ہیں. مرادوں سے بعد ملے، کتنی مرادوں سے ملے، بالکل. اور قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور کسی اور کو نہیں کہہ رہے کہ قربان کرو، بلکہ اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مقام خلت کے اس مرتبے کے اوپر فائز تھے کہ جو دعا رب ذوالجلال سے کریں وہ رد نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے خلیل کا مقام عطا فرمایا. خلیل کا مقام بہت بلند ہوتا ہے. خلیل صرف اپنی زبان کی جنبش کرے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. خلیل جب نار نمرود کے اندر ڈالے جا رہے تھے، جبرائیل امین آئے، آن کر کے پوچھا اے ابراہیم بتاؤ کوئی آپ کی تمنا ہے، آپ کی کوئی التجا ہے، آپ کی کوئی دعا ہے، آپ بولو تو میں آپ کو ٹھنڈا کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مقام خلت پر فائز تھے. انہوں نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھے تمنا ضرور ہے لیکن تم سے نہیں، میری آرزو ضرور ہے لیکن تم سے نہیں. میرا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. تو رب نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یہ ابراہیم اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر قربان کرتے ہیں. حالانکہ دعا مانگنا چاہیں تو فوراً معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن انہیں پتہ ہے یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں مجھے پورا اترنا ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں،
جو نبیوں کے امام ہیں، جو رسولوں کے امام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے لخت جگر حسین ابن علی کو کرب و بلا کی سرزمین کے اوپر بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل امین نے وہاں کی مٹی لا کر دی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرب و بلا کی سرزمین کی مٹی ہے، جس دن یہ سرخ ہو جائے سمجھ لیجئے آپ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، آزمائش تھی نا، جانتے تھے کہ اس آزمائش سے میرا بیٹا گزرے گا تو اس کے بعد اللہ رب العزت بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ دین اسلام کو جب جب قربانی ملی ہے اس کے بعد دین اسلام پھلا اور پھولا ہے۔ اور شاعر مشرق نے کیا خوب فرمایا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا اگر رونما نہ ہوتی ہمیں اور آپ کو یزید کا چہرہ نہ پتہ چلتا، یہ کربلا اگر رونما نہ ہوتی حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ امام عالی مقام امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کرب و بلا کی سرزمین کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے بما 72 نفوس کے پیش فرما کر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ جب جب ظالم اور جابر تمہارے سامنے آ جائیں ان کے سامنے دین اسلام کو کبھی جھکنے مت دینا۔ دین اسلام کو اگر جھکنے دے دیا تم بھی مٹ جاؤ گے، تمہارا نام بھی مٹ جائے گا، دین اسلام کو شدید نقصان پہنچے گا۔ ہاں اگر ظاہری طور پہ تم نے قربانی دے دی اور تم نے دین اسلام کو گویا کہ اس کے تناور درخت کی آبیاری اپنے خون سے کر دی تو فرمایا رہتی دنیا تک کے لیے تم امر ہو جاؤ گے، رہتی دنیا تک کے لیے تمہارا نام ہوگا۔ آج مجھے ایمان سے بتائیے کوئی ہے ایسا جو چاہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھوں؟ نہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، میرے بیٹے کا نام حسین ہونا چاہیے۔ محمد حسین، حسین علی، احمد حسین، یہ سارے نام لوگ رکھنا چاہتے ہیں عقیدت اور محبت میں۔ یزید کا کوئی ساتھی نہیں ہے، یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں، قیامت تک نہیں ہوگا، حسینی ہر گھر میں آپ کو ملیں گے۔ اچھا ناظرین، یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں کہ جب آپس میں پیار سے کشتی ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی دیکھ رہی ہیں، حضور حسین کا ساتھ نہیں حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی ابا جان حسین چھوٹا ہے، آپ کو تو چاہیے آپ چھوٹے کا ساتھ دیں۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ کیا تم نہیں جانتی حسین کا ساتھ جبریل امین دے رہے، جبریل موجود ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جبرائیل امین جو انبیاء کے پاس آیا کرتے رہے، وہ کشتی دیکھنے ان پیارے شہزادوں کی بھی آ رہے ہیں۔ کیا اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نواسے عطا فرمائے، امتحان ہوا، سرکار بھی کامیاب، سرکار کے نواسے بھی کامیاب۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر اسلام کی بات بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں، دنیا میں قرآن کی تلاوت بڑے فخر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ سارا صدقہ کربلا کی زمین کا ہے، یہ سارا صدقہ ہمیں حسینی در سے ملتا ہے۔ اللہ کریم اسی میں ہماری موت عطا فرمائے اور حسینی جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور ہمیں یہاں سے یہ واقعہ بھی ملتا ہے، عورتوں کے پردے کی بات بھی ہمیں ملتی ہے۔ دیکھیں وہاں عورتیں بھی تو تھیں نا، ان کا بھی ایک کردار تھا، اللہ کریم اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے پاس وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ یقین جانیے بہت خوشی ہوئی آپ کی تشریف آوری سے، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ ناظرین اکرام، اہل بیت کی شان بیان کی جا رہی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اہل بیت کا ایک چراغ ہے، تو کیوں نہ ہمارے ساتھ ایک پیاری سی بچی موجود ہے، ام ہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ام ہانی بچی ہیں، بہت خوبصورت انداز میں پڑھتی ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ بچی کا دل بڑا کیا جائے، بچی کو موقع فراہم کیا جائے۔ تو بچی آج بہت بڑا کلام ہمارے سامنے پیش کرنے جا رہی ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں بچی کا کلام ہوگا اور پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی سب کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ میں گزارش کرتا ہوں ام ہانی صاحبہ سے، پیاری بچی اپنی خوبصورت انداز میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خراج تحسین پیش کریں۔ سیدہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سیدہ محسن علی ہے فاطمہ۔
فاطمہ دختر نبی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ عرش جھک رہا ہے با ادب عرش جھک رہا ہے با ادب سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ باوفا جو تیری آل کا باوفا جو تیری آل کا بس وہ جنتی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ